بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام عالمین کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت اطہار اور آل پاک پر۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اپنی ناقص العقل اور انتہائی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ نتیجہ تک پہنچا جائے واقعہ کی، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اطہر اور واقعہ کربلا کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ پوری کوشش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے انتہائی خوبصورت اور پرسوز آواز کے مالک ساحر حسن، جو وقتاً فوقتاً واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب کلام ہدیہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے امام حسین علیہ السلام کی ذات اطہر کی، تو ناظرین، کون ہے یہ حسین؟ کون ہے یہ حسین جو واقعہ کربلا کی مرکزیت بنے ہوئے ہیں؟ یعنی جیسے ہی کربلا کا ذکر آئے تو سب سے پہلے ذہنوں میں جو نام آتا ہے وہ حسین کا نام ہے۔ کون ہے ناظرین یہ حسین کہ اگر آیت تطہیر دیکھیں تو اس میں بھی چمک رہے ہیں حسین، اور اگر آیت مباہلہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں یہ حسین۔ کون ہے یہ حسین ناظرین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسالت میں آپ کی پشت پر سوار ہیں حسین۔ کیا خوبصورت اور حسین منظر ہے ناظرین، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ فرماتے ہیں کہ واہ حسین واہ، کیا خوبصورت سواری ہے تیری، اور درست فرماتے ہیں، بالکل یہ بات بالکل درست ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہستی اس دنیا میں اور کوئی نہیں، اس کائنات میں اور کوئی نہیں، یوں کہوں گا میں، کہ جن کو اللہ اپنا حبیب کہے، اللہ اپنا محبوب بنائے۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ناظرین کہ عمر، تو نے سوار نہیں دیکھا کہ سوار کس قدر خوبصورت ہے؟ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے یہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، اور ایسے درجنوں واقعات آپ کو کتب میں درج ملیں گے ناظرین، کہ کبھی عید کا دن ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک کاندھے پہ امام حسن اور ایک کاندھے پہ امام حسین علیہ السلام کو سوار کیے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سے امام حسن نے آپ کی زلف مبارک تھامی ہیں اور ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام نے آپ کی زلف مبارک تھامی ہوئی ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلیوں میں پھرا رہے ہیں اپنے شہزادوں کو، گویا یہ لگتا ہے کہ دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ یہ ہیں میرے نواسے، یہ ہیں میرے شہزادے جو جنت کے سردار ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ حدیث محفوظ ہوگی ناظرین کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور اگر میں اشارہ کروں اس طرح کی حدیث کی طرف تو ایک حدیث امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو تمام ہی اذہان میں ظاہر ہے کہ پہلے علم ہے، آپ کے ذہنوں میں روشن ہوگی حدیث کے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، یہ فضیلتیں، یہ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں یہ محض رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں مل رہی۔ اگر آپ ایک نظر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ پر ڈالیں، چند ہی روز پہلے آپ نے سنت ابراہیم ادا کی ہوگی تو آپ کے ذہنوں میں روشن ہوگی یہ سارا واقعہ۔ تفصیل میں نہیں جاتا کہ اللہ پاک نے
کتنی دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا کیا اور پھر قربانی مانگ لی اس فرزند کی۔ تو مجھے ناظرین یہاں پہ ایک شعر یاد آتا ہے اقبال کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کیا خوب فرماتے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ علم کی پتہ نہیں کس تہہ میں جا کے انہوں نے یہ شعر، یہ دو مصرے کہے ہوں گے کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تھی، ان کو خبر مل چکی تھی کہ آپ کے اس نواسے نے کس قربانی کو ادا کرنا ہے، جو بقائے دین ملنی ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ حسین آپ سے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی، آپ کے جگر گوشہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ تو آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر واقعہ کربلا سے متعلق کسی حدیث کی طرف اشارہ کروں تو میرے ذہن میں اس ٹائم وہ حدیث آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کتب میں درج ہے تواتر کے ساتھ، اور آپ بھی اہل علم ہیں، آپ علم رکھتے ہوں کہ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کی غرض سے حجرہ انور میں تشریف لے جا رہے تھے، اور تشریف لے گئے تو میں باہر میں نے پہرا دیا کہ خلل میں آپ کی کوئی آرام میں کوئی آپ کے خلل نہ آئے۔ اور کم عمری کم سنی کا دور ہے امام حسین علیہ السلام کی، آپ نظر بجا کے حجرہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ کرنے کی آواز آتی ہے، اور جیسے ہی وہ داخل ہوتی ہیں حجرہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیوں غم زدہ ہیں آپ؟ کس نے غم زدہ کر دیا آپ کو جو آپ گریہ کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سلمہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک خبر دی کہ آپ کو اپنے اس نواسے سے، جس سے آپ بے قدر محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس کو آپ کی امت ہی پورے خانوادے کے ساتھ مظلومانہ طریقے سے شہید کر دے گی، ذبح کر دے گی، اور یہ خاک دے کے گئے ہیں مجھے ام سلمہ، یہ سنبھال لو، جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرے حسین کو پورے خانوادے کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ یہ خبر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین، اسی لیے یہ فضیلتیں مل رہی تھیں، جو کم سینے میں جنت کی سرداریاں مل رہی ہیں، جو اتنے بڑے فضائل مل رہے ہیں، یہ خبر تھی، اللہ خبر دے چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اس کو اگر تھوڑی سی تشریح میں جانے کی کوشش کریں اسی حدیث کے حوالے سے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو کیا خوب کہا ہے، کیا خوب فرمایا ہے اللہ کے اس ولی نے جو اجمیر شریف میں ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیا خوب فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے، سر داد نہ داد سر دے دیا نہیں دیا، دست در دست یزید ہاتھ میں ہاتھ یزید کے، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، حتیٰ کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا میدان ہے، جہاں جہاں
سرزمین کا، پاک سرزمین کا، اس کے ہر مکین کا اب تو سربراہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ پاک سرزمین کا، اس کے ہر مکین کا اب تو سربراہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نظر سن 60 ہجری پہ ڈالتے ہیں۔ یہ جو میں بیان کر چکا، یہ امام حسین علیہ السلام کے کم سنی کے دور تھا سب، جس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جو فضائل ہیں وہ عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب کردار حسین بھی دیکھنا ہے اور یہ قربانی کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ اس تسلسل میں۔ تو ایک نظر ڈالتے ہیں سن 60 ہجری میں، کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، تو یزید کے نمائندوں نے جب ان سے بیعت طلب کی۔ آپ دیکھیے گا لمحہ لمحہ آپ کو حسین علیہ السلام کا کردار ملے گا، اور ایک فلسفہ دیتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا کہ ایک فلسفہ دیا ہے ہر موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ وہاں فضائل ملے ہیں، تو یہاں آپ نے کردار اپنا دکھا کر دنیا کو بتلایا ہے کہ یہ فضائل کس وجہ سے مجھے دیے گئے۔ تو جب آپ سے بیعت طلب کی گئی مدینہ منورہ میں، تو آپ کا ایک جملہ جو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ ایک پورا فلسفہ دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ یہ پرسنل بات نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذاتی بات نہیں تھی، ورنہ یہ کہتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ فلسفہ دیا کہ جو حق پہ ہے وہ باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے پھر مدینہ کو خیر آباد کہا اور مکہ معظمہ تشریف لے گئے 3 شعبان سن 60 ہجری میں، اور وقت گزرتا گیا اور آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، لیکن وہاں بھی کچھ مشکوک سرگرمیاں آپ کی نظر میں آئیں کہ جس سے کچھ خطرہ لاحق تھا کہ آپ کو وہیں پہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے دشمنان دین۔ میں تو دشمنان حسین نہیں، دشمنان دین ہی کہوں گا، لیکن آپ نے مدینہ کی بھی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا کہ کوئی فساد نہ ہو۔ حرمت ہے مدینہ کی اور مکہ کی، آپ سب جانتے ہیں، اہل علم ہیں، اور مکہ کی خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال ہونے سے آپ نے بچایا، اور آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور سفر کا آغاز کیا۔ میں بہت اختصار سے ناظرین یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک نشست کافی نہیں، یہ تمام باتوں کی، تمام واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے میری انشاءاللہ۔ تو آپ نے سفر کا آغاز کیا اور کربلا کی جانب، کوفہ کی جانب۔ تو راستے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص یا 2 شخص آ رہے تھے، تو آپ نے حضرت عباس علمدار اور باقی اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان کو روکو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ کوفہ سے واپس آ رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں کوفہ کے۔ تو اس شخص نے بتایا امام حسین علیہ السلام کو کہ یا حسین، مولا حسین، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔
یہاں پہ ناظرین سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر جنہوں نے 1000 تقریباً روایات میں موجود ہے کہ خطوط لکھے مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لائیں، قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ ایک دم سے کس طرح سے بدل گئے، تو اس کی بہت ساری تفصیلات اگر دیکھیں گے تبھی سمجھ آ سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، اور یقین کیجئے گا میرا کوئی پولیٹیکل یا سیاست سے متعلق کوئی بھی بات نہیں اس جگہ پہ اس واقعے میں بیان کرنا چاہتا، لیکن ایک مثال دینے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی احتجاج بھی ہوتا ہے آج، تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ باہر شیلنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ، یا لاٹھی چارج ہے یا فائرنگ کا خطرہ ہے، تو آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو لے کے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہر کوئی حسین نہیں ہوتا ناظرین جو باطل کے سامنے قیام کرے اور سارا خانوادہ اپنا ذبح کروا دے، ہر کوئی حسین نہیں ہوتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جو ہے جاری و ساری رکھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے جا رہے ہیں جو ان کے نانا کے دین کی بقا کے لیے ضروری ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سارے فضائل عطا ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس عظیم مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ مختصراً یہ عرض کروں گا کہ 3 محرم الحرام سن 61 ہجری آپ میدان کربلا پہنچے، اور مقامی لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو کسی نے کوئی نام بتایا، کسی نے کہا نینوا ہے، جب کسی شخص نے کہا کہ یہ کربلا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ یہیں پہ ہم خیمے نصب کرو، یہیں پہ ہم قیام کریں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے شہادت دینی ہے، اپنے خانوادہ کے ساتھ سب کی شہادتیں ہونی ہیں۔ آپ کو معلوم تھا ناظرین کہ یہی ہے امتحان کی وہ جگہ جہاں سب کی قربانیاں ہونی ہیں، جہاں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مصائب کا آسمان ٹوٹنا ہے۔ لیکن آپ کردار دیکھیں، جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا کردار کس طرح پیش کیا کہ معلوم تھا کہ یہاں پہ ہی شہادتیں ہوں گی، یہاں پہ ہی قبر بنے گی سب کی، یہیں پر سب لٹ جائے گا۔ لیکن آپ نے پوچھا کہ یہ میدان، یہ جگہ کس شخص کی ہے، اس شخص کو بلایا جائے۔ گویا یہ کہ اس شخص کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس جگہ کی کیا قیمت ہے، اور جو قیمت اس نے بولی وہ قیمت اس کو ادا کی گئی، اور اپنے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام وہ جگہ لکھوائی گئی، جس کو میدان کربلا کہتے ہیں ناظرین، آج اس کو جاگیر علی اکبر بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام کروائی امام حسین نے، کسی کا حق غاصب نہ ہو ہماری وجہ سے، اس لیے قیمت ادا کی اس میدان کی بھی جہاں شہادتیں دینی ہیں، جہاں تدفین ہونی ہے۔ یہ کردار تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ مختصراً یہ ناظرین کے 7 محرم الحرام تک پہنچا، وقت پہنچا 7 محرم الحرام تک، اور پانی بند کر دیا گیا، دریائے فرات پہ پہرا لگا دیا گیا۔ ناظرین یہاں پہ ضمناً ایک بات کرنا چاہوں گا، دستے ادب جوڑ کے کسی کا مخالف نہیں، بالکل سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک کلپ ہے کافی وائرل ہے اور کافی مقبول اور معروف، ایک مولانا ہیں، ان کا اظہار خیال ہے، ان کے ٹائٹل پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ واقعہ کربلا یہ نہیں کہ پانی بند کر دیا گیا، شہادتیں ہوئی، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تھم نیل جو آج کل چلتے ہیں جو ٹائٹل اس پہ لکھا گیا۔ میں ان کا مخالف نہیں، بلکہ میں جانتا ہوں کہ وہ حسینی ہے، میں نے وہ کلپ بھی دیکھا، انہوں نے جو اظہار خیال کیا اس کلپ میں، اس ویڈیو میں، ان کا مقصد درست تھا، وہ نیک نیت ہے، میں بالکل ان پہ شک نہیں کرتا، نہ ہی طنز کرتا ہوں، بالکل نہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھیم کی طرف جاتے ہیں، کانسیپٹ کی طرف، کہ اتنا بڑا واقعہ 50 سالوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے 50 سال بعد ہی سارا خان وادہ ذبح کر دیا گیا. یہ اس کی وجہ کیا ہے, کیا تھیم ہے, یہ سیٹ اپ کیسے بنا؟ سب کچھ یزید نے نہیں کیا, یہ سیٹ اپ بن رہا تھا. یہ بالکل درست بات ہے, میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے, یہ بات درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ثانوی حیثیت جو ہے اس کی ہے, جو شہادتیں ہوئی, پانی بند ہوا, پرائمری وہ ہے جو یہ سیٹ اپ کیسے بنا. تو میں ان سے دست ادب جوڑ کے یہ عرض کروں گا کہ خدا را اس طرح کے ٹائٹل نہ لگایا کریں, کیونکہ اس میں کچھ بھی سیکنڈری نہیں, کچھ بھی ثانوی نہیں. جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پرائمری ہے, اور جو بات یہ واقعہ ہے یہ بھی پرائمری ہے. اس میں ثانوی حیثیت کسی چیز کی نہیں. تو خدا را آپ اس طرح کے ٹائٹل یا اس طرح کی بات سے گریز کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیت نہیں, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک نیت ہے, لیکن گزارش کروں گا کہ ایسی بات نہ کیا کریں. کیونکہ جب کسی قافلے میں 4 سال کے بچی ہو, 6 سال کا ننھا بچہ ہو, علی اصغر علیہ السلام, اور نہ جانے اس قافلے میں کتنے بچے موجود ہوں گے, کتنے بچے موجود تھے. آج اس دور میں بھی ہم کسی ظالم حکمران ہو یا کوئی بھی ظالم انسان ہو, ہم اس دور میں بھی کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس ظالم کے بچے ان پر ظلم ہوں. ظالم کی سزا بالکل جو موجود ہے وہ ملنی چاہیے, اور اللہ ہی سزا دیتا ہے. لیکن ہم نہیں چاہیں گے کہ اس ظالم کے بچوں کو سزا دی جائے, ان پر مصائب ڈھائے جائیں. تو جن کے بچے ہیں وہ اس درد کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ جو 4 سال کی بچے کا میں نے ذکر کیا, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں, جو محض 4 سال کی تھی, اور اپنے والد سے اس قدر محبت تھی. اور کیوں نہ ہوتی ناظرین کہ امام حسین علیہ السلام نے تہجد کی نمازوں میں, دعاؤں میں اس بچی کو مانگا ہوگا اللہ سے. یہ وہ بچی ہے ناظرین. اس بچی پہ جب اس طرح کے مصائب ٹوٹے ہوں, جو تفصیلات آپ کو موجود ہیں, آپ کے پاس موجود ہیں, آپ جانتے ہیں تفصیل سے ناظرین. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ثانوی حیثیت نہیں ہے کہ جو سر رکھ کر سوتی تھی سینہ شبیر پر, جو سر رکھ کر سوتی تھی سینہ شبیر پر, نیند نہ آئے گی بابا بس خاک ہے میسر. دشت بیاں میں میری کوئی صدا سنتا نہیں, میرے جیسا تو بیاباں میں کوئی پیاسا نہیں. دشت بیاں میں میری کوئی صدا سنتا نہیں, میرے جیسا تو بیاباں میں کوئی پیاسا نہیں. کان زخمی ہے میرے گوہر بھی چھینے گئے, آگ دامن پہ لگی کرتا ہے خون سے بھرا. امی بابا کو جاس, 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 امی بابا کو جاس. تو آئیے ناظرین سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور وقت گزرتا گیا اور شب عاشور تک آ پہنچا. تو شب عاشور کی بات کی جائے ناظرین, تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں بھی اپنے کردار کو اس طرح سے پیش کیا کہ اس کی کوئی مثال کائنات میں اور نہیں ملتی ناظرین. اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی امام حسین علیہ مقام نے, جو آپ کے ساتھ مدینہ سے سفر کر کے آئے تھے, ان سے گفتگو کی اور فرمایا کہ تم سب میرے ساتھ آئے ہو, میرا ساتھ دیا ہے تم نے, لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم سے ان کا کوئی مطلب نہیں. تو تم لوٹ جاؤ, تم اپنے گھر والوں کے پاس اپنے شہر میں واپس لوٹ جاؤ, کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں.
تم سے غرض نہیں ان کو. تو کوئی نہیں اٹھا ناظرین. وہ ایسے موتی تھے. اگر انسانوں کو خزانوں کی مثل دیکھا جائے تو وہ خزانوں کے ایسے موتی اور ایسے ہیرے تھے کہ جو وفا سے بھرے ہوئے تھے. کوئی نہیں اٹھا ان میں سے. تو سرکار نے فرمایا، امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ تم سب جنت میں جاؤ گے. گارنٹی کیا امام حسین علیہ السلام نے. اور یاد رکھیے گا ناظرین، وہ حدیث جو میں نے آغاز میں جس کا ذکر کیا کہ گارنٹی ایسے ہی نہیں کوئی دے سکتا. گارنٹی دینے والا سردار ہے. حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. یہ سردار گارنٹی کر رہا ہے. یہ سردار جنت کی بشارت دے رہا ہے کہ تم لوٹ جاؤ، تم تب بھی جنت میں جاؤ گے. یہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. لیکن کوئی نہیں اٹھا. ان ہیروں میں سے کوئی نہیں اٹھا. ان موتیوں میں سے ایسے زبردست اور باوفا اصحاب تھے امام حسین علیہ السلام. تو آپ نے چراغ گل کیا. امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کیا کہ شاید کوئی شرم کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا. تو آپ نے چراغ گل کیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لوٹ جائے. اور کچھ دیر بعد جب چراغ روشن کیا تو سب کے سب وہی موجود تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا کو بھی اتنے باوفا صحاب نہیں ملے ہوں گے جیسے باوفا ساتھی مجھے ملے. ایسے ہیرے اور موتی تھے ناظرین انسانوں میں. برکیف آگے بڑھتے ہیں اور صبح عاشور کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں ناظرین. عاشور کا دن طلوع ہوا. طلوع ہونے کو ہے. اور ایک شخصیت کے بارے میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا. ویسے تو تمام کے بارے میں ہی کوئی بھی کم نہیں ان میں ہستی کے جس کے بارے میں تذکرہ نہ ہو، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے چند ہی پہلوؤں پہ روشنی ڈال سکتا ہوں. اور ضروری سمجھتا ہوں تذکرہ کرنا حضرت حور علیہ السلام کا، کہ جو رات تک مخالف لشکر میں تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھے. انہوں نے ہی راستے میں قافلہ روکا تھا اور کربلا کی طرف لے کے آئے. انہوں نے ہی کہا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ واپس لوٹ جائیں، آپ آگے نہ جائیں یا پھر یہاں قیام کریں. مخالف تھے وہ. لیکن پوری رات شب عاشور وہ اس کشمکش میں رہے. ضمیر ملامت کرتا رہا. بیداری ضمیر کی جنگ چلتی رہی. یوں کہوں گا میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو، کہ جس پہ جوش نے فرمایا ہے، جوش مجی بادی نے، کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. آپ سنتے رہتے ہوں گے یہ شعر. اس بیداری کی ایک مثال یہی ہمیں نظر آتی ہے واقعہ کربلا میں، جو شب عاشور سے صبح عاشور تک آپ کو ملی اور رات آپ کی ساری اس کشمکش میں گزری حضرت حور علیہ السلام کی. اور آپ کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ حسین کے مخالف جنگ کروں میں. اور صبح ہوتے ہی آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کے قدموں میں ہاتھ رکھے، معذرت کی. اور مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں میں یہ ملامت جو ضمیر میرا کر رہا تھا، میں اس کو اور برداشت نہیں کر سکتا. مجھے اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے میں جا کے شہید ہوں. اور پھر آپ کو اجازت دی گئی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. اور سب سے پہلے جو شہید ہیں واقعہ کربلا کے عاشور کے دن کے، وہ حضرت حور علیہ السلام ہیں ناظرین. اور پھر مختصراً یہی کہ پے در پے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہوا. کبھی علی اکبر، کبھی علی اصغر پیاسے، کبھی حضرت عباس علمدار کے بازو کٹے، کبھی حضرت قاسم علیہ السلام کا لاشا پمال کیا گیا. ناظرین بہت ہی سخت مصائب ہیں کہ
نہ ہی زبان میں اتنی طاقت ہے، نہ ہی جگر میں۔ پھٹ جاتا ہے کلیجہ جب یہ مصائب کی طرف نظر جاتی ہے، خیال جاتا ہے ناظرین۔ مختصراً یہ کہ وہ وقت آیا کہ جب اس 56 سالہ حسین نے 71 لاشیں اٹھائے، 71 لاشیں اٹھائیں، مصائب دیکھے صبح سے ظہر تک۔ اور کیسے کہہ سکتے ہیں ناظرین، پھر بے ساختہ میرے منہ سے یہ بات نکلتے ہیں، آپ اس واقعے کو ثانوی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو 56 سال جس کی عمر ہو، اپنے بچے، اپنے ایسے وفادار ساتھیوں کی لاشیں اٹھاتا ہو، اور اس سے بڑی قیامت یہ کہ پیچھے شہادت کے بعد خیموں میں رسول زادیوں کو تنہا چھوڑے گا۔ ان مصائب میں اتنی اس قدر مصائب کا سامنا کرنے والے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس واقعے کو یہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے؟ یہ ثانوی بات ہے کہ کس طرح یہ شہادتیں ہوئی ہیں، پانی بند ہوا، کس نے تیر چلایا، یہ ثانوی نہیں ہے ناظرین، پرائمری ہیں۔ برکیف یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے تیاری فرمائی اور خیموں میں بیویوں کو اللہ کے سپرد کیا، آخری سلام کیا اور سوار ہوئے اور بڑے مخالف لشکر کی طرف۔ اور حسین ابن علی نے یہ مثال قائم کی اور دکھایا دنیا کو اس تنہائی میں بھی کہ شجاعت کیا ہے، کس شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، روایتیں گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اتنے سینکڑوں اور ہزاروں کے لشکر کی طرف بڑھتے تھے تو ان لشکروں کی اس جھنڈ کی دوڑ لگ جاتی تھی، خوف سے، ڈر سے۔ اس شجاعت سے آپ حملہ کرتے تھے کہ جیسے شیر اپنے شکاری پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس شجاعت کا مظاہرہ کیا کربلا میں، اس قیامت خیز مصائب کے باوجود اس شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور نہ جانے کتنے ہی ظالموں کو جہنم واصل کیا حسین نے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھے تیر بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بالکل درست بات ہے، یہ بالیقین حسین ہے، بالیقین حسین ہے، حسین ہی ہے جو یہ قربانی دے سکتے تھے، یا جنہوں نے یہ قربانی دی اپنے پورے خانوادے کے ساتھ۔ بس تمام ہو گئی گفتگو، تمام ہوا واقعہ کربلا، تمام ہوئی شہادتیں۔ اس شجاعت سے لڑا ہے حسین کہ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ شیر اپنے شکاری پہ حملہ آور ہوا ہے، اور آواز اذاں، صدائے اذاں بلند ہوئی، اللہ اکبر، اور آواز قدرت آئی کہ بس حسین بس، اللہ تم سے راضی ہوا۔ اور حسین علیہ السلام نے اپنی تیغ میان میں واپس رکھی، اور تیروں اور برچھیوں کے زخموں سے خون سے لت پت امام حسین علیہ السلام نے تیمم کیا، خاک کربلا سے تیمم کیا،
اور ایک اور پیغام دیا اس امت کو، اس انسانیت کو۔ یہ پیغام میں ضرور اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آپ نے ان مصائب میں، آسمان جیسے ٹوٹتے ہوئے مصائب میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اسے تیمم کیا اور نماز ادا کی، اور سجدہ خداوند میں ایک ملعون نے آپ کا سر مبارک جس میں اتھر سے جدا کیا، لعنت اللہ علی الظالمین۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، میدان کربلا میں ایک عجب گل دیکھا، خیموں میں لگی آگ، خیموں میں لگی آگ اور کیا کیا نہ ستم ہوا، خیموں میں لگی آگ اور کیا کیا نہ ستم ہوا، بنے خانوادہ رسول اسیران کربلا۔ تو آئیے ناظرین اب ایک نظر دربار یزید پہ ڈالتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیر بنا کے خانوادہ رسول کو لے جایا گیا دربار یزید میں، تو وہاں پہ کیا مناظر تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 700 افراد پر مشتمل ایک دعوت کا اہتمام کیا یزید نے، جس میں مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے بادشاہ جو سربراہ تھے وہ بھی شامل تھے، اور اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا یزید کہ فتح ہوئی ہے اس کو، وہ یہ جشن منا رہا تھا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد جو ہیں، امام حسین علیہ السلام کے فرزند جو علیل تھے، واقعہ کربلا میں غش کی حالت میں تھے، جن کو بعد میں اسیر بنایا گیا، ان کا بھی کردار ہے، اور ان کا ایسا کردار ہے کہ انہوں نے جب تعارف کروایا یزید کے دربار میں، تو یزید کو اپنی شکست کا خوف وہیں سے شروع ہو گیا، اور اس نے اشارہ کر کے اذان دلوائی، اور جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو امام سجاد خاموش ہوئے، اور جیسے ہی مؤذن نے پکارا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام سجاد نے فرمایا کہ دیکھ یزید دیکھ، آج بھی اذان میں میری جد کا، میرے رانے کا نام ہے، تمہاری جد کا نہیں، میری جد کا نام ہے۔ بتانا وہی چاہتے تھے کہ فتح ہر حال میں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ مختصر کر رہا ہوں، طویل باتیں ہیں یہ، لیکن مختصر کر رہا ہوں۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو ایک طویل خطبہ دیا دربار یزید میں، اس کے چند سطروں کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس سے کردار زینب سلام اللہ علیہا بھی آپ کے سامنے آئے ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خطبے کے بارے میں روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب بی بی زینب نے خطبہ فرمایا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیر خدا خطبہ دے رہے ہیں۔ اس جاہ و جلال کے ساتھ آپ نے وہ خطبہ دیا، اور وہیں پہ یزید کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں خطبے کی چند سطروں کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ابتدا کی بزرگ و برتر، خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا سے کہ جس اللہ کے قبضہ قدرت میں عالمین ہے، خالق و مالک ہے، اور پھر اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر کچھ ذکر کیا اپنے مصائب کا جو یزید نے ان پر ڈھائے تھے، کہ یہ سچ ہے یزید کہ تو نے رسول زادیوں کی چادریں چھینی، ننگے سر ان کو بازاروں میں پھرایا، اور لوگ اس طرح ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جس طرح کوئی تماشا لگا ہوا،
اور اس خطبے میں آپ نے یزید کو کلام اللہ قرآن مجید کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے متوجہ کیا کہ تو کیا سمجھتا ہے یزید کہ تو ظلم کی انتہا کرے گا اور یہ ملک تیرا رہے گا؟ کیا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تو درست کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ تیرے جیسوں کو مہلت دے رہا ہوتا ہے تاکہ تیرے عذاب میں اضافہ ہو، تاکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہو اور تو ظلم کی انتہا کو پہنچا یزید۔ اور پھر یزید کے بارے میں پیشن گوئی کی بی بی نے، اس کی حکومت کے بارے میں، اور یزید کو کہا کہ یزید تیرا مجمع منتشر ہو گیا ہے، تیرے دن گنے جا چکے، اور تاریخ گواہ ہے ناظرین کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ چند ہی دنوں بعد یزید پر لعن طعن شروع ہو گئی، اس کا مجمع منتشر ہو گیا، اس کی حکومت خطرے میں آ گئی۔ تو یہ ساری پیشن گوئیاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سچ ثابت ہوئی، تاریخ سے یہ ثابت ہے ناظرین۔ آپ مطالعہ کریں گے تو بہت تفصیلات سے یہ خطبہ بہت طویل ہے بی بی کا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں نے کچھ مفہوم، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا مکمل اختصار کے ساتھ لیکن ایک مکمل پیغام آپ تک پہنچے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر۔ سلام خاک نشینوں سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسہ تمہارے پیاروں کا۔ سلام یا حسین، خدا حافظ۔ سلام یا حسین، خدا حافظ۔ سلام